نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ایک مرتبہ پھر حکیم خالد حبرب کلینک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کا میرا جو موضوع ہے وہ ہے مالی خلیہ۔ مالی خلیہ کا دوسرا حصہ۔ پہلے حصے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں اور اس کی تعریف کیا ہے اور اس کی اقسام کیا ہے۔ پہلے میں نے تعریف بتائی تھی، پھر اس کی اقسام بتائی تھی اور اس کے بعد اس کے اسباب بتائے تھے، پھر علامات بتائی تھی۔ اب دوسرا حصے میں اس کی آپ کو جو علاج کے بارے میں بتاؤں گا اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور کیسے انسان کو صحت مند کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں آج آپ کو دوسرے حصے میں بتاؤں گا۔ تو ناظرین، علاج میں بھرپور دلچسپی اور اجرت دکھانی پڑتی ہے اور مرض کو مستحکم نہ ہونے دینا، کیونکہ ابتدا میں اس کا علاج آسان ہوتا ہے اور مستحکم ہو جانے کے بعد نہایت دشوار ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جس آدمی کو یا جس مریض کو یہ مرض لاحق ہو جائے تو کوشش کریں کہ اس کا فوری ازالہ کیا جائے۔ جتنا اس مرض کو آپ لیٹ کرتے جائیں گے، اس کے علاج میں کوتاہی کرتے جائیں گے، اتنا ہی یہ مرض پیچیدہ ہوتا جائے گا اور علاج کرانے میں دشواری پیش آئے گی۔ لہذا سب سے پہلے تو جو میں نے اسباب بتائے ہیں، اس اسباب کی طرف آپ نے غور کرنا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں جو اس کے اسباب ہیں وہ دیکھیں کہ یہ مرض ہوا کس وجہ سے۔ جتنے بھی میں نے اس کے اسباب بتائے ہیں وہ سب کے سب غور کریں کہ مریض میں کون سی ایسی عادت ہے یا اس میں کس خلت کا غلبہ ہے، اس خلت کی طرف آپ نے توجہ دینی ہے اور اس کے مطابق جو ہے نا اس کا علاج کرنا ہے۔ یعنی کہ سب سے پہلے تو اس کا جو ہاضمہ ہے وہ درست کرنا ہے۔ اس کے بعد مفرحات، خوشبوات اور منومات یہ مریض کو زیادہ استعمال کرائیں اور اس کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ تو اس کے بعد ناظرین، جو اس کا فضلات ہیں، اس کے مواد ہیں، جو فضول فضلات ہیں یا مواد ہیں، اس کا تنقیہ کریں۔ تنقیہ میں نے آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ اس کو کہا جاتا ہے جو کہ فضلات سے جس کو پاک کیا جاتا ہے، جس کو جو اس کی جو ناقص چیزیں ہیں وہ خارج کر دی جاتی ہیں۔ ترتیب و تدبیر کریں، حسب ضرورت فسد کھولیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ کو علاج بتاتا ہوں جو دموی کی علامات ہیں، جو خلت دموی کی وجہ سے مالی خلیہ ہے، اس کا علاج یہ ہے۔ مالی خلیہ دموی میں اکجل کی فسد کھولیں، بصورت دیگر باسلی کی فسد کھولیں اور بندش حیض کی صورت میں صافن کی فسد کھولیں۔ فسد کھولنے کے بعد 3 دن تک یہ نسخہ تبرید جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ استعمال کرائیں۔ یہ آپ کو خمیرہ گوز بان جو ہے یہ کسی بھی دکان سے مل جائے گا، دیسی دواخانہ سے۔ یہ آپ نے 12 گرام لینا ہے۔ ورق نکرہ جو ہے یہ 1 عدد میں لپیٹ کر کھلائیں۔ اس کے بعد اناب 5 دانہ، ارک گوزبان 144 ملی لیٹر میں نکال کر شربت بنفشہ 24 ملی لیٹر ملائیں اور تخم ریحان ثابت 7 گرام چھڑک کر مریض کو پلا دیں۔ ناظرین، یہ تھی یعنی کہ دموی خلت کی وجہ سے جو مریض کو اگر مالی خلیہ ہے تو یہ اس کا علاج ہے۔ اس کے بعد نسخہ جو ہے یہ صبح کے وقت یہ دینا ہے۔ مفرح بارد یہ بھی آپ کو کسی دیسی دواخانہ سے مل جائے گا، 7 گرام کھلا کر زرشک 3 گرام، آلو بخارا 5 عدد، ارک کاسنی 124 ملی لیٹر میں نکال کر شربت انارین 36 ملی لیٹر کا اضافہ کر کے مریض کو پلائیں۔ ناظرین، شام کو یہ نسخہ آپ نے دینا ہے۔ مربع آملہ 1 عدد پانی سے دھو کر ورق نکرہ یعنی کہ چاندی کا ورق 1 عدد پیٹ کر کھلائیں۔ اس کے بعد آلو بخارا 5 عدد، کشنیز خشک
یعنی کہ خشک دھنیا 3 گرام، تخم خرفہ 3 گرام، ارک گوزبان 96 ملی لیٹر میں پیس چھان کر شربت نیلوفر 24 ملی لیٹر یعنی کہ ملی لیٹر ملا کر نوش کرائیں۔ اس کے علاوہ یہ نسخہ منزج افتیمون ولاتی بسفائد فستگی گوزبان ابریشم مقرض امبل سالب استقدوس بادر نجبویہ، یعنی کہ یہ ساری چیزیں 5-5 گرام آپ نے لینی ہے۔ افتیمون 5 گرام، بسفائد 5 گرام، گوزبان 5 گرام، ابریشم مقرض 5 گرام، امبل سالب 5 گرام، استخدوس 5 گرام، بادر نجبویہ 5 گرام۔ ناظرین، جہاں پہ ابریشم مقرض کا لفظ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابریشم کو کاٹیں، یہ ایک ہوتا ہے جس سے ریشم بنتا ہے، یہ آپ کو پنساری کی دکان سے مل جائے گا۔ اس کو کاٹ کر اس کے اندر ایک کیڑا ہوتا ہے، اس کیڑے کو نکالنا باہر، تو یہ مقرض ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کو کیڑے سے اس کو پاک کرنا ہے۔ گل نیلوفر 7 گرام، تخم کاسنی 7 گرام، تخم ختمی 7 گرام، گل گوزبان 3 گرام، دانہ اناب 5 گرام۔ تمام ادویات کو رات کے وقت پانی میں بھگو دیں اور صبح کو مل چھان کر گلقند 48 گرام ملا کر مریض کو پلائیں۔ اس کے بعد 8ویں دن ناظرین سنا مکی 7 گرام، تمر ہندی 60 گرام شامل کر کے رات میں بھگو دیں۔ صبح کو ترنجبین شیر خشت یعنی کہ 48 گرام، مغز فلوس خیار چمبر 60 گرام، شیرہ مغز بادام شیریں 5 عدد شامل کر کے 1 دن کے وقفہ سے مریض کو پلائیں، اور وقفہ کے بعد یہ جو نسخہ تبرید ہے یہ استعمال کرائیں۔ خمیرہ گوزبان 12 گرام، ورق چاندی 1 عدد میں لپیٹ کر کھلائیں۔ اس کے بعد دانہ اناب 5 عدد، ارک گوزبان 144 ملی لیٹر میں پیس کر مل چھان کر شربت بنفشہ 24 ملی لیٹر ملا کر تخم ریحان ثابت 7 گرام چھڑ کر مریض کو پلائیں۔ یہ اگر یہ دیکھیں کہ یہ نسخہ پہلے بھی میں نے بتایا ہے، اب دوبارہ بتایا ہے، کیونکہ دونوں کی اس میں علیحدہ علیحدہ علامتیں ہیں، یعنی کہ پہلی وہ دموی ہے، اس کے بعد یعنی کہ وہ دوسرا جو نسخہ ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ آگے میں جو آپ کو بتاؤں گا یہ ہے، اگر خلط صفراوی کی وجہ ہے تو اس کا علاج یہ ہے۔ مالی خولیہ صفراوی میں فسد کی چندہ ضرورت نہیں ہوتی، اور مالی خولیہ دموی کے یعنی کہ منتظ استعمال کرائیں۔ اگر اس سے خاطر خواہ فائدہ حاصل نہ ہو رہا ہو تو یہ نسخہ استخدوس اور بادر نجبویہ کو نکال دیں۔ شام کو مفرح بارد استعمال کرائیں۔ سر پر روغن لبوبے صبا کی مالش کریں۔ اس کے علاوہ یعنی کہ اس کو منزج اور مسل دینے کے بعد شام کو یہ نسخہ آپ نے دینا ہے۔ لاجورد مغسول 500 ملی گرام، بن سلوچن یعنی کہ یہ تباشیر کو کہا جاتا ہے، یہ 1 گرام، زہر مہرہ 1 گرام، مروہ ریت 25 ملی گرام۔ تمام ادویات کو باریک پیس کر خمیرہ بریشم شیرہ اناب والا 7 گرام ملا کر نوش کرائیں۔ اس کے بعد ارک بید مشک ماء الجبن ہر ایک 60 ملی لیٹر میں شربت انار میٹھے 2 ملی لیٹر ملا کر مریض کو پلائیں، اور شام کو کرس دوال شفا 2 عدد ہمراہ آب تازہ کھلائیں، اور بوقت خواب یعنی کہ سوتے وقت اطریف الزمانی 7 گرام کھلائیں، اور سر پر روغن لبوب صبا کی مالش کریں۔ سداوی کی صورت میں ناظرین، اگر یہ پہلے میں نے دموی کی علاج بتائے ہیں، اس کے بعد سفراوی کا، اب جو تیسرے نمبر پر ہے یہ ہے
सुदावी की सूरत में। सबसे पहले जो आपने नुस्खा देना है वो है मनजुज का। शातरा 7 ग्राम, चिरायता 7 ग्राम, सरफूका 7 ग्राम, वर्ग फ्रंज मुशक 7 ग्राम, गुल सुरख 7 ग्राम, तुखम कासनी 7 ग्राम, बादर नजबविया 7 ग्राम, अनाब 5 अदद। तमाम अद्वियात को रात में गर्म पानी में भिगोकर सुबह मल शान कर शरबत अनाब 48 मिलीलीटर मिलाकर मरीज को पिलाएं। नाज़रीन, शाम को लाजवत मकसूल बनसलोचन 500 मिलीग्राम, दोनों यानी कि लाजवत मकसूल 500 मिलीग्राम और बनसलोचन 500 मिलीग्राम, दोनों दुआओं को पीस कर खमीरा ब्रेशम हकीम अरशद वाला 5 ग्राम लाकर खिलाएं। ऊपर से अर्क शातरा, अर्क गाजर, अर्क गुजर भी इसको कहा जाता है, दोनों 60-60 मिलीलीटर लेकर शरबत गड़ल 24 मिलीलीटर मिलाकर मरीज को पिलाएं। 21 दिन तक यह नुस्खा पिलाकर अर्के मतबूक यानी कि 1 हफ्ता 100 मिलीलीटर सुबह को 7 दिन तक इस्तेमाल कराएं। तनकिया जिस्म के बाद 3 दिन तक ये नुस्खा तबरीद इस्तेमाल कराएं। खमीरा ब्रेशम शीरा अनाब वाला 7 ग्राम खिलाकर शीरा अनाब 5 अदद, लाब शीरा खत्मी 7 ग्राम, अर्क शातरा 72 मिलीलीटर में निकालकर शरबत अनाब 24 मिलीलीटर मिलाएं और तुखमे रिहान साबत छिड़कर मरीज को पिलाएं। तबरीद के बाद सुबह को कुर्स दवाल शिफा 2 अदद, शीर बुज मामूली कमी बेशी से इस्तेमाल कराएं। शाम को खमीरा ब्रेशम हकीम अरशद वाला और गुज़ा के बाद दुआल मिसक मोतदल जवाहर वाली मरीज को खिलाएं। सर पर रोगने लबूब सबा रखें। यारिज फैकरा अफ्तीमून हर एक 12 ग्राम, खजरे यहूद 7 ग्राम, गारी कून 7 ग्राम, सकमूनिया वलैती आधा ग्राम, क्रमफल गुलदार 20 अदद। तमाम अद्वियात को बारीक पीस कर रेशम कपड़े से छाने और शरबत बही या शरबत पोस्त अतरज में मिलाकर मजून बनाएं और हफ्ता में 1 बार यानी कि 1 ग्राम से लेकर 7 ग्राम तक मरीज को पिलाएं, मरीज की सेहत के मुताबिक। नाज़रीन, अगली है खिल्त में बलगमी की सूरत में दुआल मिसक मोतदल 7 ग्राम खिलाने के बाद शीरा बादियान 5 ग्राम, शीरा अनीसून, शीरा तुखम कसूस हर एक 3 मिलीलीटर, अर्क गाजर, अर्क अंबर, अर्क माउल हम हर एक 48 मिलीलीटर में निकाल कर गुलकंद 24 ग्राम, शरबत गड़ल 22 मिलीलीटर मिलाकर मरीज को पिलाएं। अगर इस नुस्खा से खातर खा फायदा ना हो तो माली खोलिया सुदावी के जो मैंने नुस्खे बताए हैं वो इस्तेमाल कराएं। मंजूर 15 दिन इस्तेमाल कराएं। 16वें दिन उसमें सना मक्की, तुरबत सफेद, गुल सुरख हर एक 7 ग्राम मिलाकर रात को भिगो दे और सुबह को मगज फलूस ख्यार शंबर 60 ग्राम, शक्कर सुरख परंजबीन 48 ग्राम, खमीरा बनफशा 48 ग्राम, शीरा मगज बादाम शीरी 7 अदद मिलाकर 1 दिन के वक्फा से मरीज को पिलाएं और वक्फा के दिन माली खोलिया सुदावी की जो मैंने नुस्खा याद बताए हैं वो इस्तेमाल कराएं। हस्बे ज़रूरत हब्बे अयारज तनकिया दिमाग करें और उसके बाद कुर्स दुआल शफा और दुआल मिसक मौत वाला नुस्खा जरूर पिलाएं। माली खोलिया बलगमी और सुदावी में मरीज के कवि को मलहूज रखते हुए फसद खोलना सूदमंद है। इसके बाद नुस्खा तबरीद और तरतीब इस्तेमाल कराएं। नाज़रीन, ये थे इसके इलाज चारों खिलतों के, लेकिन ये याद रखें कि सबसे पहले मरीज की तशखीस ज़रूरी है। देखें कि उसको किस खिलत की वजह से ये मर्ज लाक हुआ है। तो नाज़रीन, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें।
خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.